سیاسی جماعت کا لبادہ اڑا جسے پی ٹی آئی کہتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ ہندوستان کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ واقعہ ہونا ہے، انہوں نے پہلے سے اپنے میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور اسی پروپیگنڈا کو کس نے سیکنڈ کیا اور کس نے ٹو کیا؟ وہ یہی لوگ تھے، اور خاص طور پہ جو باہر بیٹھے ہوئے ان کے لوگ ہیں، جو پاکستان سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کردار ادا کیا، اور پاکستان کے اندر ان کے جو سوشل میڈیا کی اس وقت بہت بڑی بڑی جو ہے وہ مشینیں لگی ہوئی ہیں، ان مشینوں سے جو فائر کیے گئے وہ پاکستان پر فائر کیے گئے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خود غرضی کی انتہا ہے، یعنی اپنے اقتدار کی خاطر وہ پاکستان کی سالمیت سے کھیلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس پہ بھی جو سوشل میڈیا پہ جس طرح نیگیٹو اور فیک ویڈیوز اور خبریں دی گئی ہیں، اس کے سدباب کے لیے بھی حکومت جو اقدامات کر رہی ہے، اور ان لوگوں کو کسی طور پہ سپیئر نہیں کیا جائے گا جنہوں نے ملکی سالمیت سے کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ میری پاکستانی قوم سے ایک اپیل ہے کہ اس وقت ہم نے پارٹی مفادات سے بالاتر ہو کر، ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر، ہم نے اپنے انسٹیٹیوٹ، ایک انسٹیٹیوشن ہے جو اس وقت پاکستان کی سالمیت کا ضامن ہے، جو پاکستان کو انٹیکٹ رکھنے کا ضامن ہے، پاک فوج کے پیچھے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اور کوئی یہ کہنا کہ جی شہادتیں جو شہید ہوتا ہے ان کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ نہیں ہے، یہ بھی دشمن کی ایک سازش ہے، اور اس سازش کو ہم نے بے نقاب کرنا ہے، سب نے مل کے، انٹلیکچوئلس نے کرنا ہے، پولیٹیشین نے بھی کھلا ایک پیغام دینا ہے، اس سے شرماتے ہوئے نہیں کہ جب آپ یہ بات کر رہے ہو تو شرمانے والی بات آپ کیا کہ ہندوستان کی فوج کی بات کر رہے ہیں، آپ کو اسرائیل کی فوج کی، آپ اپنی اس فوج کی بات کر رہے ہیں جو 12,000 سے زائد شہید ہو چکے ہیں، 20,000 سے زائد جو ہیں ڈسیبل ہو چکے ہیں اس جنگ کے اندر، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ جو لوگ جو یہ پھیلاتے ہیں کہ اتنے پیسے اور اتنے پلاٹ، میں بھی پلاٹ دیتا ہوں، آج اناؤنس کرتا ہوں، مجھے بچے دیں جن کو شہادت کا شوق ہو تو ان کو ہم بھیجتے ہیں، وہ بھی شہید ہو جائیں۔ تو یہ جو دشمن کی طرف سے ایک پھیلائی ہوئی بات ہے، اس کو پوری قوم نے رد کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیں، اس جنگ کو ہم سب نے مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ بلوچستان والی آگ یا کے پی کے کی والی آگ جو اسلام آباد نہیں پہنچ سکتی، تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اسی طرح آپ مقابلہ کر سکیں گے یکجہتی کے ساتھ، تمام تر تعصبات، صوبائی تعصبات سے بالاتر ہو کر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زبان کے تعصبات سے بالاتر ہو کر ہم نے یہ کام کرنا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ پاکستانی فوج پروفیشنل فوج ہے، یہ وہ دور نہیں ہے جب آپ باتیں کرتے ہیں جی ہم نے فلاں کو بھگا دیا، فلاں کو بھگا دیا، وہ ایک بندوق کا مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ آپ انٹیلیجنس کا، آپ بندوقیں لے کے آئے تھے نا، آپ 9 سوئسائڈر لے کے آئے تھے، 9 سوئسائڈر میں سے ایک بھی نہیں پھٹا، یہ اللہ کا خاص کرم ہے اس کی ذات کا، لیکن ان جوانوں کو، ان شیروں کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے اس چیز سے بالاتر ہو کر کہ اس میں میری جان جا سکتی ہے، باقیوں کی جانیں جا سکتی ہیں، اور کس حکمت عملی کے ساتھ، کس حکمت عملی، دور اندیشی کے ساتھ، پروفیشنلزم کے ساتھ انہوں نے 9 کے 9 میں سے ایک کو بھی پھٹنے نہیں دیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پاکستانی قوم کی بھی کامیابی ہے، ہمارے انسٹیٹیوشن کی کامیابی، قوم کی کامیابی ہے، اور خدا نہ خواستہ وہ ناکامی ہوتی تو ہماری قوم کی ناکامی ہوتی، پاکستان کی ناکامی ہوتی۔ بہت شکریہ۔ ہاں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیونکہ وہاں پہ جو جنگ اس وقت جاری ہے، جنگ ہے، آپ جس کا اعلان نہیں ہے، غیر اعلانیہ جنگ آپ کہہ سکتے ہیں، دشمن نے ہمارے ساتھ اس وقت لگائی ہوئی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اعلان ہم کہتے ہیں کہ سامنے آ کے ہمارا مقابلہ کرے، لیکن سامنے آ کے مقابلہ ہمارا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے سیکورٹی فورسز کا اپنا پلان ہے، لیکن ریلوے کا اپنا پلان ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے بھی جو ایف سی کے لوگ یا ہمارے ریلوے کے جو پولیس تھی اس میں سے شہید بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، اور جو ایف سی کے لوگ تھے ان کی شہادت ہوئی، پہلی جاتے ہی ان کی شہادت ہوئی۔ لیکن اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ڈرونز کے حوالے سے، کہ ڈرون جو ہے اس جس کرٹیکل ایریا ہے وہاں سے جاتے ہوئے ٹرین جو ہے وہاں گزرے، اور ڈرون جو ہے اس کو مانیٹر کر رہا ہو، اور پھر اندر بھی سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں ہی نہیں، ہمارے اسٹیشنز کے اوپر سی سی ٹی وی کیمراز نہیں ہیں، ہماری بری حالت ہے۔ میں سیدھی سی بات کرتا ہوں سیفٹی کے حوالے سے، سکینر ہمارے خراب ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں اس کو ایڈریس کرنا ہے، اور لیکن جو ٹرینز کے حوالے سے جو ایشوز ہیں اور سیفٹی کے ایشوز ہیں ان کو ہم پہلی پرائرٹی پہ حل کریں گے۔ سیلریز تو ان کے بر وقت ہو رہی ہیں،
ریلوے کی سیلریز کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور پینشنر کا ایشو ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی ٹیک اپ